اس حدیث کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے تو فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ حضور کی جنبش لب کے منتظر رہتے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو بہت مرتب، منظم اور باوقار، سہل، شستہ، سادہ، سلیس اور عام فہم ہوتی، اور عمومی طور پہ سیاق و سباق کو بیان کر کے اللہ کے محبوب گفتگو کو ارشاد کرتے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ کے محبوب علیہ السلام جب گفتگو ارشاد فرماتے تو اس میں استفہامی انداز ہوتا، یہ متوجہ کرنے کے لیے ایک انتہائی بلاغت کا انداز ہے۔ جس طرح صحابہ کو حضور نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اس وادی کا نام کیا ہے، تو صحابہ نے بتایا تو پھر حضور نے فرمایا کہ میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح تشریف لے جا رہے تھے، بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا تو کہا کہ کوئی اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ کہا حضور اس کو تو کوئی ایسے بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا جس دنیا کے پیچھے لوگ لگے ہیں اللہ کی نظر میں اس کی بکری کے مرے ہوئے بچے کی جتنی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح مختلف انداز میں مختلف طرق تھے حضور، لیکن جو انتہائی اہم چیز اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمانا ہوتی تو وہ قسم سے بیان کرتے۔ تو قسم جب مجرم کوئی بیان کرے قسم دے، یا جس پر شک ہو وہ قسم دے، یا جس پر تردد ہو وہ قسم دے، تو وہ ایک اور بات ہوتی ہے۔ جس پر آپ کا پہلے ہی یقین ہو، جس پر آپ کا پہلے ہی اعتماد ہو، جب وہ قسم کرے تو وہ پھر ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اس میں مضمون کی تاکید کرنا، مضمون کو مؤکد کرنا مقصود ہوتا ہے۔ رات دیر سے بیٹا گھر آیا تو باپ نے پوچھا کدھر سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں سیدھا مسجد سے آ رہا ہوں، میں سیدھا فلاں جگہ سے آ رہا ہوں۔ تو اس نے باپ کی آنکھوں میں شک دیکھا تو قسم سے اس تردد کو دور کیا۔ لیکن اگر باپ گھر آئے اور آ کے بیٹوں کو، اولاد کو اٹھا کے کہو میں آج قسم اٹھا کے تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، تو وہ کوئی تردد دور نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ جو بات کی اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے قسم کر رہا ہوتا ہے۔ تو قسم کون کر رہا ہے؟ ایک تو اس سے قسم کا مفہوم اور قسم کے متعلقات واضح ہوتے ہیں۔ پھر جو قسم کر رہا ہے وہ اس کو کس تاکیدی انداز سے کر رہا ہے۔ تو اب یہاں جو تاکیدی انداز ہے وہ منفرد ہے کہ کسی سیاق و سباق کو بیان کیے بغیر کلمے کا آغاز ہی ایسے کیا جا رہا ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ۔ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ تو اب صحابہ کو تو سب سے زیادہ عزیز ایمان تھا، سب سے زیادہ عزیز انہیں ایمان تھا، اور ہمیں بھی سب سے زیادہ عزیز ایمان ہونا چاہیے، چونکہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت ہمیں جو عطا ہوئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائے گی جنت میں وہ دیدار الہی ہوگا۔
تو جو اس دنیا میں ایمان سے محروم ہو گیا، چاہے چرخ پہ جھولے، ہواؤں میں اڑے، زندگی کی ہر آسودگی اسے میسر ہو، اس کا ٹگا مل نہیں ہے۔ اور آخرت میں جس کو دیدار الہی سے محرومی ہوگی، اس کے پلے بھی کچھ بھی، وہ ناکام اور نامراد اور خاسر اور برباد ہو گیا۔ تو صحابہ کے لیے سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی بات ایمان۔ اور جب یہ کہا جا رہا ہے اور بغیر تعین کے کہا جا رہا ہے، تو پھر بہت ساری چیزیں، کون مومن نہیں ہے؟ تو ایک بار نہیں کہا، دو بار نہیں کہا، 3 بار کہا، پھر تینوں بار قسم کی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ تو ایک دم سماعتیں رک گئی اور صحابہ حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے۔ ان کا انداز دیکھیے کہ انہوں نے کیا عرض کیا۔ جب آقا کریم نے 3 مرتبہ کہا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، قسم ہے خدا کی وہ شخص مومن نہیں، تو صحابہ نے عرض کی، لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمیں بتائیے وہ کون شخص ہے جو مومن نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس کی شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں، جس کی شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں۔ حضور نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 مرتبہ قسم کر کے کہا۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کو ایک ایک چیز سکھا دیتے ہیں، ہمیں بچپن میں اپنی اولاد کو یہ پختہ کر دینا چاہیے کہ اگر ہمسائے ہم سے تنگ ہیں تو پھر ہم فارغ ہیں، اور ہمارا عمل، ہمارا رویہ، ہمارا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے ہمسائے ہم سے، معاشرہ ہم سے، اعزا و اقربا ہم سے تنگ نہ ہو۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ کچھ لوگ اس قدر شریر ہوتے ہیں کہ بس ان کی شر سے ہر وقت پناہ ہی مانگی جاتی ہے۔ تو جس کے ہمسائے اس سے تنگ، اب ہمسائیگی کا جو دائرہ ہے وہ 40 گھروں تک ہے، 40 گھروں تک جو ہے وہ آپ کے آس پاس ہمسائیگی پھیلی ہوئی ہے۔ تو گویا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بستی کے لوگ تنگ ہیں تو وہ انتہائی بدترین شخص ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے لیے کتنے سخت کلمات 3 مرتبہ قسم کر کے کہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اسی مضمون کو ایک دوسرے پیرائے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس کو تھوڑا کشادہ کر کے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور وہ یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ہم نے ٹوپیوں اور پگڑیوں کے رنگوں اور مختلف اماموں، جبوں اور مختلف طرز عمل کو کل اسلام قرار دے دیا، اور ایک مخصوص مذہبی وضاقتہ کو ہی اسلام قرار دے دیا، چاہے ہمارے اخلاق، رویے، طرز زندگی، انداز معاشرت کتنا ہی کھردرا اور نامناسب کیوں نہ ہو۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو مسلمان کی تعریف کی ہے وہ یہ تعریف کی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا بہت بڑا مفہوم ہے، زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ رہنے کا۔ یعنی آپ ایسے مسلمان ہوں کہ تمہاری زبان سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ دین کس قدر ستھرا، پاکیزہ، صالح اور حساس دین ہے جو مسجد میں لہسن اور پیاز کھا کر آنے سے روکتا ہے، تاکہ تمہارے منہ کے اندر
جو ان چیزوں کے کھانے سے ایک سمیل پیدا ہوتی ہے تو پاس کھڑے نمازی کو اس کا احساس ہو اور اس کو تکلیف پہنچے. یہ ہے ہمارا دین جو ہمیں یہاں تک حساسیت سکھاتا ہے. جو دین ہمیں اس درجے کی حساسیت سکھاتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی قربت میں 10 سال گزارے تھے. خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی قربت میں گزارے اور 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ حضور نے مجھے جھڑکا ہو. اللہ اکبر، کیا شفقت دی، کیا پیار دیا. تو اب حضور کے وصال کے بعد ظاہر ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا بس وہ تو ایک کہانی الگ ہے، اور جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو نہیں دیکھا تو پھر ان کو کتنی شدید خواہش ہوتی، تڑپ ہوتی کہ حضور کو کاش ہم دیکھ پاتے. آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی لوگ آرزو کرتے ہیں کاش کہ حضور کا دیدار ہمیں نصیب ہوا ہوتا، لیکن وہ پھر بالکل تازہ تازہ دور گزرا تھا تو کئی لوگوں کو حسرت ہوتی کاش کے چند ماہ پہلے آ گئے ہوتے. بلکہ ایک عرابی کا ذکر ہے، دیہاتی کا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے چلا آیا. وہ شوق فراواں میں چلا رہا تھا. جب وہ مدینہ المنورہ میں پہنچا تو قبر انور پر مٹی برابر کی جا چکی تھی. تو اب مجھے بتائیے کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی. اللہ اکبر. تو وہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت انور پہ اپنا رخسار ملنے لگا اور رونے لگا اور قبر سے مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالنے لگا اور عرض گزار ہوا کہ جے تو مستغفرا لذنبی، میں اللہ کا حکم پڑا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. تو میں تو اس حکم کی تکمیل کے لیے آیا تھا اور یہاں پہنچا ہوں تو بس تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. تو آپ کی سعادت، تو میں تو آپ کی بارگاہ سے یوں خالی نہیں جانا. مدارک التنزیل میں لکھا ہے، یہ تفسیر کی کتاب ہے، فنودی من القبر انہ قد غفر لک، گنبد خضرا سے صدا آئی جا تیرے گناہ معاف کر دیے. اب ان کی بے چینی، جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، اب وہ آتے اور پھر حضور کی ملاقات نہ ہوتی. حضرت بلال حبشی کا سفر ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے، وَمَرَغَ وَجْهَهُ عَلَى قَبْرِ رسول اللہ. جب وہ آئے شام سے تو اپنے چہرے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی مٹی پہ ملنے لگے. تو بہرحال وہ تو ایک بے چینی ہوتی ان کو. پھر وہ صحابہ کو ملتے کہ چلو انہوں نے حضور کو دیکھا. تو حضرت انس چونکہ 10 سال خدمت کی اور خادم خاص تھے تو لوگ خاص طور پر ان کو ملتے اور حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے، اور حضرت انس کا لوگ ہاتھ پکڑ لیتے اور ہاتھ پکڑ کے چومتے کہ تم نے ان ہاتھوں سے حضور کو چھوا ہے، حضور کے ہاتھوں کو تیرے ہاتھوں نے مس کیا ہے. تو حضرت انس کہتے ہیں، امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں پھر جب گھر سے نکلتا تھا تو مجھے پتا تھا لوگ میرا ہاتھ پکڑیں گے اور چومیں گے، تو میں اپنے ہاتھ کو تھوڑی خوشبو لگا لیتا تھا. چونکہ وہ میرے ہاتھ کو چومیں گے تو ان کو جو ہے وہ خوشبو آنی چاہیے، ان کو ایسا احساس ہونا چاہیے. تو آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ ملیں اس انداز سے کہ اگر بعض اوقات انسان پسینے میں لتھڑا ہوا ہے، کسی سفر سے آیا ہے، تو پھر بغل کی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صبح صبح آپ کسی نے دستک دی ہے دروازے پہ، ابھی آپ مسواک بھی نہیں کی ہے، تو آپ کسی سے لپٹ جاتے ہیں اور اس کو اذیت ہوتی ہے. اور اس طرح اذیتوں سے مجھے اور آپ کو بہت گزرنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں کی حالت ایسے ہوتی ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے اور پھر جان پہ آ جاتی ہے. تو ہمارے دین نے لہسن کھا کے، پیاز کھا کے مسجد سے آنے سے روکا ہے. اتنی عذابی، اتنی تکلیف بھی کسی کو پہنچے، ہمارا دین یہ بھی گوارا نہیں کرتا. تو آپ کسی کے لیے سراپا ایذا بن جائیں، تکلیف کا ذریعہ بن جائے، تمہیں دیکھ کر کے کراہت آنے لگے، تمہاری ایذائیں یاد آنے لگے، تمہاری دی ہوئی تکلیفوں سے دم گھٹنے لگے
اور تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ایک لمبی کہانی جو تم نے اذیتوں کی رقم کی ہے وہ ساتھ جو ہے وہ یاد آنے لگے، تو بتائیے کہ اس سے بدترین شخص کون ہو سکتا ہے؟ تو کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اس حوالے سے اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھتے ہیں، اصحاب کی زندگیاں دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کس طرح دوسروں کے معاملات کا اور چیزوں کا خیال رکھا۔ صحابہ کی زندگیاں حضور کے حوالے سے اللہ نے خود آداب سکھایا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعوت کی، صحابہ تشریف لائے، حاضر ہوئے حضور کے گھر۔ اب حضور کے گھر میں دعوت ہو تو پھر صحابہ تو پھر جس شوق سے آئے ہوں گے، اب گھر میں وسعت اور کشادگی اتنی نہیں تھی، تو تھوڑے تھوڑے لوگ آتے اور ان کو کھانا دیا جاتا، پھر وہ اٹھ کے چلے جاتے، پھر جو باہر منتظر ہوتے وہ آتے تو پھر ان کو کھانا دیا جاتا، پھر وہ چلے جاتے۔ تو اس طرح سے کچھ تھوڑے تھوڑے لوگ کر کے حضور کے حجرہ اکبر میں آتے اور وہ اپنا حصہ اٹھاتے اور چلے جاتے۔ اب کھانے کے لیے تو 10 منٹ یا 5 منٹ لگے اور حضور علیہ السلام کے گھر میں آنا ہوا تو کئیوں کا پھر اٹھنے کو جی نہیں چاہا، وہ وہاں بیٹھ کر کے گفتگو کرنے لگے۔ حضور کا گھر ہے اور حضور نے بلایا ہے خود، تو کھانا کھا لیا اور کھانا کھا کے وہ بیٹھ گئے اور بات کرنے لگے کہ جتنا وقت یہاں گزر جائے، اور باہر لوگ منتظر ہیں کہ یہ اٹھ کے باہر آئیں اور ہم اپنی باری پہ کھانا کھائیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اشد حیاء من اظرافی خدرہا، کمواری عورت جو ہے وہ اپنے پردے میں ملبوس جتنی حیادار ہوتی ہے، اللہ کے محبوب اس سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ تو حضور کے چہرے پہ تغیر پیدا ہوتے تھے، جو صحابہ فرماتے عرف نہ ہو ہم اس کو پہچان لیتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ اٹھ کے چلے جاؤ، اور دوسرا جو باہر منتظر ہیں ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب حضور علیہ السلام کے اندر ایک کیفیت چل رہی ہے کہ یہ اٹھ نہیں رہے، میں ان کو کیسے کہوں کہ میرے گھر سے اٹھ کے چلے جاؤ، کیونکہ طبیعت حساس ہے، اور دوسرا وہ باہر منتظر ہیں اور ان کو اندر لانا ہے، یہ اٹھیں گے تو جائیں گے۔ تو جبریل وہی لے کر آ گئے اور اہل ایمان سے مخاطبت کی کہ اہل ایمان جب کھانا کھا چکو تو پھر باہر چلے جایا کرو، اللہ کا نبی حیا کی وجہ سے تمہیں نہیں کہتا اور انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ادب سکھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صحابہ نے پھر حضور کے آداب کی جس طرح رعایت کی، اللہ اکبر، وہ تاریخ کا انوکھا باب ہے۔ پھر صحابہ کوشش کرتے تھے، اچھا اللہ کے محبوب کتنی حساسیت تھی کہ میں نے پچھلے جمعے غالباً عرض کیا تھا کہ حضور نے تشریف لے جانا ہوتا اور واپس جلدی آ جانا ہوتا تو اپنے نالین حجرے سے باہر چھوڑ کے جاتے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ حضور ابھی آ رہے ہیں، اور اگر حضور نے کچھ دیر گھر رکنا ہے، استراحت کرنی ہے، تو پھر نالین سمیت چلے جاتے کہ کوئی اس انتظار میں نہ بیٹھا رہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں اور میں نہیں آ رہا، یعنی اس کو اس انتظار کی تکلیف بھی نہ برداشت کرنی پڑے۔ یہ ہے ان کا معاملہ۔ اور صحابہ حضور سے ملنے آتے ہیں تو وہ آ کے دستک نہیں دیتے، وہ دروازے پر بیٹھ کے درود پڑھتے رہتے۔ حضور خود آتے ہیں تو اپنی آرزو عرض کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی نوبت آ بھی جاتی ہے حضور علیہ السلام کو عرض کرنے کی تو امام بخاری ہی ادب المفرد میں روایت لائے ہیں، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے ان کی زندگی، اور ایک دوسرے کے لیے ان کے جذبات اگر دیکھیے تو آپ کو ایسے ہی ملیں گے۔ اور تابعین کی زندگی اٹھائیے، ہمارے صوفیاء کے جو اخلاق ہیں، جو ان کا کردار ہے، وہ یہی تھا، انہوں نے لوگوں کے لیے آسانیاں اور راحتیں اور آسودگیاں پیدا کی۔ انہوں نے لوگوں کے جذبات کا اتنا لحاظ رکھا اور لوگوں کی دلجوئی کا اتنا لحاظ رکھا اور لوگوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے مبالغے کی حد تک اہتمام کیا۔ تصوف میں ایک نام ہے حضرت حاتم اسم کا، آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت بڑا نام ہے تصوف میں۔ اسم عربی میں کہتے ہیں
بہرے کو جو کانوں سے سن نہ پاتا ہو، جو قرآن میں مجید آتا ہے نا سمم بکمن، تو اسم کہتے ہیں بہرے کو. تو حضرت حاتم کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہرے ہیں، لیکن حقیقت حال اس سے برعکس ہے، وہ بہرے نہیں تھے. ہوا یہ کہ آپ کے پاس کوئی خاتون اپنا کوئی دکھڑا لے کر آئی تو بیٹھتے بیٹھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی. تو یہ تو ایک طبی اور فطری عارضہ ہے، لیکن عمومی طور پہ اگر ایسا ہو جائے اور برسر مجلس ہو جائے تو انسان سبکی محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، جبکہ یہ ہر ایک کے ساتھ جڑا ہوا عارضہ ہے. لیکن یہ ایک بہرحال انسان کا ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے. تو وہ خاتون تھی، پھر تو حضرت کے سامنے جب بیٹھنے لگی تو ہوا خارج ہو گئی، تو وہ شرمندگی سے پسینے میں شرابور ہو گئی کہ ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس آئی ہوں اور یہ کیا ہو گیا مجھ سے. تو وہ شرمندہ ہوئی جا رہی تھی، اور جب وہ بات کرنے لگی تو حضرت نے ایسے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا ذرا اونچا بولنا. اس کو تاثر یہ دیا کہ میں اونچا سنتا ہوں، تو وہ اس کی جو شرمندگی تھی وہ ختم ہو گئی کہ میں خامخواہ شرمندہ ہو رہی تھی، حضرت تو اونچا سنتے ہیں اور بہرے ہیں. پھر جب تک وہ خاتون زندہ رہی حضرت حاتم بہرے بنے رہے، کہ اس کو اگر پتہ چل گیا کہ میں بہرا نہیں ہوں تو اس کو تب شرمندگی ہو. یہ تھے ہمارے صوفیاء کے اخلاق. اب تو صوفی جبے سے بنتا ہے نا، اب تو صوفی لمبی پگڑی سے بنتا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے تو صوفی بنتا ہے، دمال ڈالے تو صوفی بنتا ہے. آج تو صوفی اور پٹکا باندھنے سے بنتا ہے، رقص اور ڈھول کی تھاپک پہ ناچنے سے صوفی بنتا ہے. لیکن حقیقی صوفی وہ یہ نہیں ہوتا. اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ فقر قرآن احتساب ہست و بود، نئے رباب و مستی و رقص و سرود، فقر اریاں گرمیاں بدر و حنین، فقر اریاں بانگے تکبیر حسین. تو رقص و سرود کا نام فقر نہیں ہے، فقر ان اوصاف حمیدہ کا نام ہے، اقدار عالیہ کا نام، اخلاق حسنہ کا نام ہے. یہ وہ خوبصورت صوفی ایک خوبصورت اور ایک صالح پاکیزہ بے زرع انسان ہوتا ہے. اور ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اللہ تعالی ہمیں ایسا بنائے کہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہمارے مرنے کے بعد لوگ گواہی دے سکیں کہ یار یہ بندہ، اس سے ہمیں کوئی کبھی تکلیف نہیں پہنچی. ورنہ ہم نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں کہ جب وہ مرتے ہیں تو لوگ زبان سے کہیں نہ کہیں تو ان کا دل کہتا ہے شکر ہے جان چھوٹی، خاص کم جہان پاک، اور ان کے لیے تعریف کے لفظ ہی نہیں مل رہے ہوتے. زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کہتے تھے اور ساڑھے نال ویسے چنگائی سی. مطلب کیا کہ اس نے لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا، صرف ہمیں چھوڑ گیا ہے. تم نظر نہیں آئے ہوگے، ساڑھے نال بس چنگائی سی، اس کا مطلب وہ کسی کے ساتھ اچھا نہیں تھا. لیکن کاش کے اچھی گواہیاں پیدا کریں اور اپنے آپ کو مؤثر اور فعال بنائیں، اور ہمارا وجود بے ضرر لوگوں کے لیے ہو. اللہ ہمیں صالح اور پاکیزہ معاشرت کی تشکیل